تو 100 مرتبہ سبحان اللہ آخر تک پڑھے، پھر 100 مرتبہ درود پڑھے، پھر دیر تک تلاوت قرآنی میں مشغول ہو گئے، لے کر قل اعوذ برب الناس تک سلام کے ساتھ 10 مرتبہ درود پڑھے، پھر سورہ نوح پڑھے اور یاد الہی میں عصر کی نماز تک مشغول رہے، پھر 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، پھر سورہ فتح، پھر سورہ ملک 5 مرتبہ پڑھے، پھر سورہ الف عامہ یتساءلون، پھر سورہ والنازعات پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اسے قبر میں نہ چھوڑے گا، پھر یاد الہی میں مشغول ہو جائے۔ یہ تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا غفور رحیم ہے، یہ اپنے بزرگان دین سے، علماء کرام یا صوفیہ کرام سے ہی کروا سکتا ہے، اور عام انسانوں کی بس سے یہ بات باہر ہے۔ اس لیے لیکن جہاں تک ہو سکے پڑھنے کی کوشش کرے، روزانہ اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز اور یہ وظیفے پڑھنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے دوزخ سے آزاد عطا فرما دے گا اور قبر میں بھی نہ چھوڑے گا اسے۔ شرح مشائخ میں لکھا ہے کہ جو شخص سورہ والنازعات پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قبر میں نہ چھوڑے گا۔ یاد رکھے کہ اسے پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد شام کی نماز ادا کرے، اور سنتوں کے بعد 2 رکعت نماز حفظ ایمان ادا کرے۔ یہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ اور قل اعوذ برب الناس و فلق 1 مرتبہ، دوسری رکعت میں فاتحہ اور 1 مرتبہ اخلاص اور 3 مرتبہ اور قل اعوذ برب الناس 1 مرتبہ پڑھے، اور نماز فارغ ہو کر سر سجدے میں رکھ کر کہے یا حی یا قیوم، اور پھر نماز ابابین ادا کرے۔ اور لیکن ہمارے نزدیک 6 رکعت 3 سلام سے ادا کرے، اور پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد اذا زلزلۃ ارض، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الہکم التکاثر، تیسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں۔ یہ دعا پڑھے اللہم انی علی ذالک و اشرکہ و حسن عبادکہ، پھر عشاء کی نماز 4 رکعت ادا کرے۔ اسی طرح پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی، اور باقی 3 رکعتوں میں فاتحہ کے بعد 3 قل انشاءاللہ تعالی حاجت برا ہوگی۔ پھر 4 رکعت نماز صلاۃ السلام ادا کرے، پھر ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ انا انزلناہ، اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر نماز سے فارغ ہو کر سجدے میں سر رکھ کر 3 مرتبہ کہے یا حی یا قیوم۔ سبتنا علی الایمان، پھر جب بیٹھے تو یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألک برحمتک برکاتی، اور اس کے بعد رات کے 3 حصے کرے۔ پہلا حصہ نماز میں گزارے، دوسرا تہجد میں، اور جس کے بارے میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فرماتی ہے نماز ہمارے لیے فرض ہے، یہ 4 سلام سے ادا کرے، اور جس قدر قرآن شریف یاد ہو پڑھے، پھر تھوڑی دیر ہو جائے پھر اٹھ کر تازہ وضو کرے، اور صبح کا کاذب تک یاد الہی میں مشغول رہے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک بزرگ سے تہجد کی نماز فوت ہو گئی تو گھوڑے سے گر کر اس کا پاؤں ٹوٹ گیا، سوچنے لگا کہ یہ مصیبت کیوں نازل ہوئی، غیب سے آواز آئی کہ تہجد کی نماز تجھ سے فوت ہو گئی، جیسے کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ صبح کا وقت تک مشغول رہے اور اسی طرح ہر روز کیا کرے، لیکن اس میں کمی بیشی نہ کرے، تاکہ مشائخ کی سنت ادا ہو۔
یہ بہت بڑی بات ہے۔ اتنے وظائف پڑھنا تو ہر انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ صوفیہ کرام، یہ محدث کرام، ہم پہلے بھی آپ سے بتا رہے تھے، یہ انہی کی کام ہے اور وہی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ہم جہاں تک بھی ہو یاد الہی کی، قرآن شریف پڑھنے کی اور تذکرہ کرنے کی کوشش کریں، جو ہمارے اندر اسلام کا جذبہ پیدا ہو انشاءاللہ تعالی، اور ہمارے اندر قوت پیدا ہو، اور ہم ایک اچھے مومن بن کے دکھائیں۔ جو لوگ ہمیں یہ کہیں کہ بے شک یہ آ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ، یہ آ رہا ہے مومن، یہ آ رہا ہے مذہب اسلام کا دیوانہ، جو لوگ تمہارے دیکھ کے یعنی کہ کہیں کہ یہ اسلام کا بے شک ایسے اسلام ہونا چاہیے اور یہی اسلام کا پابندی ہے، اور اسلام میں بے شک ایسے ہی انسان ہونے چاہیے، ایسے انسان نہ ہو جو جھوٹ اور فریب میں مشغول ہوں اور جھوٹ ہی جھوٹ بولتے جائیں، حرام کا کھاتے جائیں، چوری کا کھاتے جائیں۔ دلالی تو آج کے دور میں عام ہو چکی ہے اور اسے کمیشن کا نام دے چکے، 2%، 1%، 5%، 3%، یہ کمیشن کا نام دے چکے، جو کہ دلال یہ عام ہے، جو کہ مشائخ کرام یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت خلاف ہے، اور آپ نے اسے ناجائز قرار دیا ہے۔ لیکن 2% کو تو آج کے دور میں لوگ جائز بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول بہتر جانے، لیکن بھائی ایسی چیزوں سے بچو، پیسہ کماؤ لیکن اسلام کے دائرے میں رہ کر۔ اسلام جس چیز کو اجازت دیتا ہے اس کے حساب سے آپ پیسہ کماؤ، نہ کہ اس طرح سے پیسہ کماؤ جو ناجائز اور حرام ہو جائے۔ تو اور لوگ جو ہیں بڑی خوشی کے ساتھ اس پیسے کو، کمیشن کو کماتے ہیں۔ بہرحال تو اسی وقت شیخ عہد کی کرمانی، شیخ واحد برہان غزنوی، جو خواجہ سلیمان عبد الرحمن اور چند درویش حاضر خدمت تھے، بات سلوک کے بارے میں شروع ہوئی۔ زوار مبارک سے فرمایا کہ مشائخ نے سلوک کے 100 درجے مقرر کیے ہیں، ان میں سے 70واں مرتبہ کشف و کرامت کا ہے۔ 70واں مرتبہ جو کشف و کرامت کا، وہ جو شخص اس 70ویں درجے میں اپنے 3 ظاہر کر دے تو باقی کی تراش کس طرح حاصل کرے گا؟ سالک کو چاہیے کہ جب تک 100ویں مرتبہ پر نہ پہنچ جاوے اسے اپنے 3 ظاہر نہ کرے۔ یعنی کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے درجات الگ الگ مقرر فرمائے ہیں، اور اس مقرر درجات میں الگ الگ مسائل اور الگ الگ انسانوں کی کیٹیگری عطا فرمائی ہے کہ یہ ولی ہے، یہ قطب ہے، ابدال ہے، یہ نیک ہے، یہ مومن ہے، یہ الگ الگ عطا فرمائی ہے۔ لیکن جب تک بتاتے ہیں کہ جب تک 100ویں درجے پر، 100ویں مرتبے پر نہ پہنچے تو وہ انسان جو اپنے آپ کو زیادہ ظاہر نہ کرے۔ پھر فرمایا کہ خواجگان چشت کے خاندان میں بعض نے چند روز یعنی 15 روز درجے مقرر کیے ہیں، جن میں 5 کشف و کرامت کا ہے، اور ہمارے خواجگان فرماتے ہیں کہ جب تک 15ویں درجے تک نہ پہنچ جائے اپنے 3 ظاہر نہ کرے پھر کامل ہوگا۔ جب تک کہ کچھ 15ویں درجے تک نہ پہنچ جائے اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے، اپنے آپ کو بڑا عالم فاضل یا صوفی نہ کہلائے، اور جب اس درجے کو یہاں پہنچ جائے گا تو اپنے کو ظاہر کرے گا، تب کہ جا کے کامل ہوگا۔ انسان جو ہے کسی آگے جا کے کامل ہوتا ہے تو جھوٹ بولنے ماہر ہے کہ میں بڑا کامل ہوں، بڑا اچھا ہوں، بڑا مومن ہوں اور بڑا ظاہر میں، تو اس طرح کی باتیں کرنا صوفیہ کرام کے اور محدث کرام بھی خلاف ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے منع فرمایا، یعنی کہ انسان کو اپنے آپ کو زیادہ اچھے میں ثابت نہ کرنا چاہیے، ان سے پرہیز کریں۔ فرمایا سلوک کی بابت لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خواجگان جنید بغدادی علامہ رحمت سے پوچھا گیا کہ آپ دیدار کیوں نہیں چاہتے؟ اگر چاہو تو ضرور مل جائے۔ فرمایا کہ میں ایک چیز نہیں چاہتا، وہ یہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے مانگی اور اسے نصیب نہ ہوئی، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مانگ ملی، پس بندے کو خواہش سے کیا واسطہ؟ اگر وہ اس کے لائق ہوگا تو خود ہی حجابات اٹھ جائیں گے اور تجلی ہو جائے گی، پس کیا ضرورت ہے جو ہم خواہش کریں؟ آپ نے مرا فرما دیا کہ ہم خواہش نہ کر سکتے اور ہم خواہش نہ بھی کریں۔ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا، جو کہ دیکھیے ان سے نہ انہیں ملا بھی نہ،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بنا مانگے ہی مل گیا۔ اگر ہم اس لائق ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں خود ہی مل جائے گا۔ ہم کس لائق ہیں جو ہم یہ مانگیں؟ تو عشق کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ عاشق کا دل محبت کی آتش کدہ ہوتا ہے، جو اس میں جائے اسے جلا دیتا ہے اور ناچیز کر دیتا ہے، کیونکہ عشق کی آگ سے بڑھ کر اور کوئی آگ تیز نہیں ہے۔ چاہے عشق کسی کا ہو، کسی دنیا داری سے ہو، کسی انسان سے ہو، کسی عورت سے ہو، کسی مرد سے ہو، بیوی بچے سے ہو، اللہ سے ہو، محمد سے ہو، بزرگان دین سے ہو، عشق تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے فرمایا اس سے تیز آگ کسی کی نہیں ہے، جس میں یہ گیا اس میں وہ جل کر بھسم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ مقام کرب میں بیٹھے، یعنی کہ پہنچے، تو غیب سے آواز آئی کہ یہ بایزید، آج تیری درخواست اور ہماری بخشش کا وقت ہے، جو چاہتا ہے مانگ، ہم دیں گے۔ خواجہ صاحب نے سر سجود ہو کر عرض کیا کہ بندے کو خواہش ہے کہ کیا واسطہ، کہ بندے کو خواہش سے کیا واسطہ، جو کچھ بادشاہ سے عطا ہوگا اس پر راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے ارشاد بھی فرمایا کہ آپ جو چاہو مانگ لو، آپ کو دیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے مولا کل مولا، تو بادشاہ ہے، تجھ سے اور میری خواہش سے کیا واسطہ، جو تو عطا فرمائے گا میں لے لوں گا اور میں اس پہ ہی راضی ہوں گا۔ آواز آئی، اے بایزید، ہم نے تجھے آخرت دی۔ عرض کی کہ وہ دوستانہ الہی کا قید خانہ ہے۔ پھر آواز آئی کہ بایزید، بہشت اور دوزخ، عرش، کرسی اور جو ہماری ملکیت ہیں، سب کچھ تجھے دیا۔ عرض کی نہیں۔ آواز آئی کہ پھر تیرا کیا مطلب ہے؟ عرض کی پروردگار تجھے خود معلوم ہے۔ آواز آئی، اے بایزید، کہ تو ہمیں مطلب طلب کرتا ہے، تو اگر میں تیری عطا تجھے یعنی کہ تیری عطا کر دوں، تیری طلب عطا کر دوں، تو کہ تو اگر تو چاہے تو ہمیں طلب کرتا ہے تو ہم تیری طلب بھی عطا کر سکتے ہیں، تو ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو یہ آواز سنتے ہی عرض کی کہ مجھے تیری قسم، اگر تو مجھے طلب کرے تو قیامت کے دن جب میرا حشر ہو تو دوزخ کے پاس کھڑا ہو کر ایک ہی آہ سے دوزخ کی آگ کو نابود کر دوں۔ آئے ہائے، کیا بات کی ہے! کیونکہ محبت کی آگ کے مقابلے میں دوزخ کی آگ کی کچھ حقیقت نہیں ہے۔ یہ قسم کھائی تو آواز آئی، اے بایزید، جو کچھ تو چاہتا ہے وہ تجھے مل گیا، یعنی ہم نے جو تجھے چاہیے، جو تو طلب کرتا ہے، ہم نے وہ تجھے دے دیا انشاءاللہ تعالی۔ پھر اسی موقع کو مناسب یہ حکایت بیان فرمائی ہے کہ رابعہ بصری ایک رات عشق کے شوق اور اشتیاق کی وجہ سے اور حریق پکارتی تھیں۔ اہل بصرہ فریاد من کر سن کر نکلے اور تاکہ آگ بجھائیں۔ ان میں ایک شخص واصل خدا تھا، اس نے کہا کہ کیسے بے وقوف جو راویہ کی آگ بجھانے آئے ہیں، اسی کے سینے میں تو عشق کی آگ بھڑکتی ہوئی ہے، یہ وصال دوست کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بے شک لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم آگ بجھا دیں گے رابعہ بصری کی، جو ان کی آگ بجھ جائے گی، لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ ایک انسان تھا جیسا اللہ کی بات کو، اللہ کو جانتا تھا۔ اس نے کہا یہ تم کیا چیز ہو، یہ تو اللہ کی یاد میں ہے، یہ اللہ کی آگ ہے، یہ تم سے کیسے بجھ سکتی ہے، بے وقوف ہو۔ پھر فرمایا، منصور ہلال سے پوچھا گیا ہے کہ دوست کے عشق میں کلیت کس بات کا نام ہے؟ فرمایا، جب معشوق سیاست کرنا چاہے اور عاشق کو سر کٹانا چاہیے تو جو دن وہ چرا نہ کرے، چو نہ کرے اور درجائے عشق معشوق میں کمر بستہ رہے اور اس کے مشاہدے میں ایسا مستغرق رہے کہ اسے بندنے کے کھلنے کی ذرہ بھر خبر نہ ہو۔ ایسا انسان ہو، ایسے عشق میں مبتلا ہو جائے کہ اسے باندھا جائے، اسے کھولا جائے اور اسے پتہ ہی نہ چلے کہ مجھے کب کھولا گیا، مجھے کب باندھا گیا ہے۔ پھر خواجہ معین الدین چشتی
اور بعد سلاد تفو سے آپ نے ابو دیدہ ہو کر شعر پڑھا ہے، خوب ریاں خوب روائیاں چو بندہ ہے تے گرانت، آشکان پیش شان چی مزیدن. یعنی کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اسی موقع کے مناسب فرمایا ہے کہ بغداد میں ایک عاشق کو 1000 کوڑا لگایا گیا، نہ تو اس نے ہاتھ اٹھایا اور نہ اس کے پاؤں نے لغزش کھائی. ایک واصل نے اس سے پوچھا کہ کیا حالت ہے، کیا میرا معشوق میرے سامنے تھا؟ تو اس کے مشاہدے کی قوت سے مجھے ذرا تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ خبر بھی نہ ہوئی کہ مجھے کتنے کوڑے لگائے گئے ہیں اور میرا کیا حال ہے. یہ دیکھیے اللہ کے والوں کا کہ اسے 100 کوڑے کتنے کوڑے لگائے گئے، اسے سزا ملی اور اسے پھر بھی یہ پتہ نہ چلا کہ مجھے کتنے کوڑے مارے گئے ہیں. مجھے پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ میرے سامنے میرا خدا تھا، تو میں اس کی تجلی کا دیدار کرتا رہا، میرے کوڑے لگتے رہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میری سزا کب پوری ہو گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو انسان کو ایسا ہی عشق ہونا چاہیے اور اپنے آپ میں جذبات میں رکھنا چاہیے انسان کو ایسے جو صرف خدا کی راہ میں اور خدا کو دیکھے، ایسا پکا عشق ہو انشاءاللہ تعالیٰ. امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، لائک اور سبسکرائب کرو انشاءاللہ تعالیٰ، اور فالو بھی کرتے جاؤ. انشاءاللہ ہم ایسی مزید نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملتے رہیں گے. جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.